تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج جو واقعہ ہوا ہے یا جو کل اسلام آباد کے اندر ہوا اور اس سے پہلے جو اٹیکس ہوئے ہیں, کل میران شاہ کے اندر ہوا, اب سب سے بڑا سوال جو گزشتہ کئی دنوں سے ہم اٹھا رہے ہیں کہ اب یہ پنجاب میں لہر داخل ہو گئی ہے, اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی, بات پھر وہی اٹھتی ہے کہ ایک تو دیکھیں ہمارا ایک رویہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی باہر کا ہاتھ ہے. بالکل باہر کے ہاتھ کو آپ منفی نہیں کر سکتے, لیکن جو سب سے بڑی بات ہے ایک اور بیان آتا ہے وہ یہ کہ جی نہیں ہم آپس میں ایسا نہیں کر سکتے. تو دیکھیں اب یہ وقت آیا ہے ماننے کا کہ ہمارے درمیان ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک قتل و غارت پھیلا رہے ہیں, جو کہ شاید کبھی مذہب کا سہارا لیتے ہیں, کبھی کسی اور چیز کا, اور ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہے, اپنے درمیان ان کالی بھیڑوں کو تلاش کرنا ہے, ان کے وہ تمام وجوہات جن کی وجہ سے وہ یہ قتل و غارت کرتے ہیں اس کو سمجھنا ہے. یہ کوئی نیشنلزم کا, پشتون نیشنلزم کا ایشو نہیں ہے, یہ کوئی مذہب کا ایشو نہیں ہے, یہ گروپ کا ایشو ہے جو کہ طاقت جو ہے وہ اپنا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری سوسائٹی اور ہمارے ملک پہ اس طریقے سے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں دہشت گردی کے تھرو. اور دوسری بات یہ جی کہ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں کہ 80 کی دہائی میں جب ہم نے ملیٹنٹس یا مجاہدین کریٹ کیے تھے جو بعد میں جا کے, جو امریکہ میں بھی اس میں شامل تھا, جو کہ بعد میں اب جا کے دہشت گرد بن گئے, جن کو کبھی روکا نہیں گیا, تو وہ کون لوگ ہیں ہمارے ہاں, کس کس لیول پہ ان کے لنکس تھے, کیا اب ہیں, اور ان کو کیسے ختم کیا جائے. ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اس ملک کو بچانے کے لیے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ, صدرن پنجاب سے آپ کا بھی تعلق ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں وہ بھی گڑھ بن چکا ہے, لیکن جیسے کہ ابھی نشاندہی کی ہے شیرپاؤ صاحب نے کہ اب یہ کل عدم تنظیمیں جو ہیں ان کی پرورش کو روکنا بہت ضروری. فنڈنگ بہت بڑا سوال ہے, ان کو فنڈ کون دے رہا ہے؟ دیکھیں جی مختلف طریقوں سے آ رہے ہیں, وہ وہی جو میں نے دیکھیں شروع میں عرض کیا کہ ہم پہلے تلاش تو کریں نا کیا کیا لنکیجز تھے. سوسائٹی میں بھی آ رہے ہیں, کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ میرے خیال میں حکومت کے لیول پہ اگر ہوں تو کھل کے اگر حکومت تجزیہ کرے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی, بہت سارے جواب ملیں گے. دیکھیں ایک جو باتیں بڑی دلچسپ انہوں نے کی ہیں شیرپاؤ صاحب نے, اس کا میں کچھ چاہتی ہوں کہ اس پہ ہم غور کریں. دیکھیں مثلا انہوں نے ڈی موبلائزیشن ان گروپس کی جو ہے بات کی, اور انہوں نے ایک اشارہ بھی دیا کہ جی وہ کچھ کیسز میں وہ تنظیمیں جو ہیں بڑی فائدے مند بھی رہی ہیں. دیکھیں ڈی موبلائزیشن کا جب کانسیپٹ ہے نا, وہ ہم جب استعمال کرتے ہیں یا باہر والے استعمال کرتے ہیں, وہ کچھ افریقہ کے کانٹیکس میں کرتے ہیں. آپ ان فورسز کو ڈی موبلائز کیسے کریں گے جب ان کی نیت ہی جو ہے وہ پھولنے پھلنے کی اور اس ملک میں پھیلنے کی اور ایک خاص نظام کرنے کی ہے. آپ بات کر رہی تھی جی کہ جی وہ خبر ہے کہ جی 100 میل رہ گئے ہیں طالبان اسلام آباد سے. میرا تو خیال ہے اسلام آباد میں وہ پہنچ گئے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے, اور میں نے جی اس پہ کہیں اور بات بھی کی ہے کہ میں E11 جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں عجیب حلیہ کے کچھ لوگ تھے, تو میں نے معلوم کیا کہ جی کون ہے. پتا چلا کہ E11 کا مدرسہ ہے اور یہ لوگ مولانا مولوی فضل اللہ کے ساتھی ہیں جو وہاں آئے ہوئے ہیں تبلیغ. مطلب یہ بات آپ کو پتا تھی, پاکستان کے جو باقی سیکیورٹی ادارے ان کو نہیں پتا یہ بات؟ نہیں جی, آئی ایم شور ہوگی, بٹ بات یہ ہے کہ میرا تو خیال ہے جی کہ اسلام آباد میں جو فورسز ہیں آ چکی ہیں. اب دیکھیں نا دن دہاڑے یہاں آ کے اب حملے ہوتے ہیں, تو دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم وہ والا پیریڈ جو ہے جس میں ہم لوگ اسٹریٹجکلی مشرف گورنمنٹ جو ہے MMA کو لے کے آئی, اس کو تعینات کیا, ان کو ان سارے سورسز کو, ان ساری طاقتوں کو پھلنے پھولنے دیا, ہم اس پہ سوال کیوں نہیں اٹھا؟ یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہی تھی بریک سے پہلے, کیونکہ خٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ریزن نہیں بہت سی ریزنز ہیں اور فنڈنگ بہت سی جگہوں سے آ رہی ہے, تو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی نا جی ڈرون اٹیکس کی, 2-3 پوائنٹس میں پیش کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ بالکل یہ بات جائز ہے کہ جب 9/11 میں حملہ کیا امریکہ نے, ان کی وجہ سے ایک پرابلم تھا جو کہ ایکسلریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے مزید اس پہ کیا کہ پھر ہم MMA کی حکومت بھی لے آئے, ہم نے پھر ماحول ہی اپنا
بدل دیا اور پھر یہ قوتیں بڑھتی چلی گئی. اب اس پوائنٹ پہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہم روکیں کیسے. دوسری بات یہ جی انہوں نے بات کی سیکٹیرین اس کی کہ جی جو باہر کی فورسز ہیں وہ دیکھیں گی کہ کیا چیز پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتی ہے. دیکھیں چکوال کی کوئی نئی بات نہیں ہے. اس وقت آپ کے ڈی آئی خان میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. شیعہ جو ہیں ان کا چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے. ایک زمانے میں کراچی میں بھی کیا جا رہا تھا اور ہر دفعہ ہم پلٹ کے کسی باہر کے ہاتھ کو نہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے. ہمیں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر یہ کون لوگ ہیں, بیکاز بات یہ ہے کہ یہ وہ طاقتیں ہیں جو کہ 1980 کی دہائی میں ضیاء الحق کے زمانے میں بنائی گئی تھی. سعودی عربیہ اور ایران کی جو کولڈ وار تھی جو یہاں لڑی جا رہی تھی وہ لڑنے کے لیے, تو یہ تب تنظیمیں آئی ہیں. ان کا پارٹلی ایجنڈا جو ہے وہ اپنا کنٹرول بھی کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کو سیکٹیرین ایشوز بھی ہیں اور وہ بھی سامنے آتے ہیں. تو یہ قتل و عام جو ہے کسی خاص ایک سیکٹ کا وہ بھی ہوتا ہے. اب ہونا کیا چاہیے, کیسے پاورٹی کی دیکھیں بات جو ہو رہی ہے پاورٹی کی ایلیویشن کی, میرا اپنا خیال ہے جی کہ ہمیں اب ہم اس پوائنٹ پہ آئے ہیں جب اگر آپ ڈیولپمنٹ کا کام فوری طور پہ کریں, پاورٹی کو ختم کریں, لوگوں کو کریں, امپلائمنٹ دیں, تو کچھ ٹھہر سکتا ہے مسئلہ. لیکن بہت ساری چیزیں ابھی بھی اگر ہم نے روک تھام نہ کی تو وہ کنٹرول میں نہیں آئے گی. بالکل. میں یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں جی کہ لوگ جو ہیں آئیڈیولوجیکلی میجورٹی ان گروپس کے ساتھ ہے. بات یہ ہے کہ لوگ خوف کے مارے خاموش ہو رہے ہیں, یہ زیادہ ضروری بات ہے. ان کو اٹھانا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. نہیں جی آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے جب سٹیٹ اپنی رٹ بھی اسٹیبلش کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ سوات, فاٹا, وزیرستان چھوڑ دیں, اب پنجاب میں حکومت اپنی رٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کو تیار نہیں ہے. جہادی تنظیمیں جو ہیں ان کو ہاتھ اس لیے نہیں لگاتی کہ لوگ سڑک پہ نکل آئیں گے. میں اس بات سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں کہ جی لوگ سڑک پہ نکلیں گے, کوئی نہیں نکلے گا. لوگ خوف سے خاموش. اب جیسے پہلے شروع